السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ، پاک ہے میرا رب اپنی تعریف کے ساتھ، پاک ہے میرا رب اپنی تعریف کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہدایت کی وہ دعا جو ہم ہر روز مانگتے ہیں، سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی صورت میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الدعاء بھی ہے، اور یہ پہلی دعا ہے جو ہم مانگتے ہیں، اور وہ دعا ہے ہدایت کی دعا۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، یعنی راستے کی راہ دکھانا، راستے پر چلا دینا اور منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما، تاکہ ہمیں تیری رضا یعنی منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ اور خاص طور پر سورۃ الفاتحہ میں ہم توفیق مانگتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں، دین اور دنیا کے تمام معاملات میں حق کی طرف ہماری رہنمائی فرما، اور پوری زندگی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ میرے مولا، اور اس پر ہمیں مرتے دم تک ثابت قدم رکھے۔ یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے وہ ہمیں الہام کر دے، ہمارے اندر ڈال دے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے دلوں میں ڈال دے، یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے وہ سب کچھ۔ ایک تو وہ ہدایت ہے نا جو ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہے، جو دین کے معاملات میں، لیکن ہم دنیا کے معاملات میں بھی صحیح راستے پر چلنے کی رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ خیر اور بھلائی کا ہو، صحیح ہو، اور خیر پر مبنی فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اس دنیا کی سفر آسان ہو جائے ہمارے لیے،
اور ہم اپنی منزل جنت تک پہنچ سکیں۔ پھر ہدایت مانگنے سے مراد حق کی معرفت اور اس پر عمل کی دعا بھی ہے۔ حق کو پہچاننے کی صلاحیت مانگنا ہے یہ دعا، اور پھر اس پر عمل کرنے کی دعا بھی ہے۔ ابن سعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مطلب ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دے، اور یہ حق کی معرفت کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے، یعنی سیدھے راستے کی طرف جانا ہے، اور پھر سیدھے راستے پر جمنا، یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ راستے کی طرف ہماری رہنمائی کا مطلب ہے دین اسلام کے راستے پر آ جائیں، اور پھر اسلام کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں اور صرف دین اسلام کو لازم کر لیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر دین کی تمام اقسام جو ہیں ان کے اندر جو دینی رہنمائی کی تفصیل ہے، یا رب ہمیں وہ بھی پتہ چل جائے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ دین اسلام کی طرف آنا ہے تو الحمدللہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جنہیں اسلام کی طرف ہدایت دے دی اور وہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن داخل ہونے کے بعد بھی وہ ہدایت جو ہے ہدایت چاہیے ہوگی نا ان کو، اسلام داخل ہونے کے بعد بھی، اور وہ ہدایت کیا ہے جو ان کو چاہیے ہوگی؟ کہ ہمیں دین کے جو مختلف تفصیلات ہیں، معاملات ہیں، ان کا بھی علم ہو۔ مثلا ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اب ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں پوری تفصیلی جاننی ہوگی، ہمیں پتہ ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جو ہے کس کس اسٹیپ کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ساری ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اس کے لیے ہمیں باقاعدہ رہنمائی چاہیے ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہمارے اندر راستے کی محبت بھی ہو اور وہ ہم کر بھی سکیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو دین کو بہت سا علم ہوتا ہے، بہت زیادہ دین کو جانتے ہیں، انہیں ہر طرح کی باتیں پتہ بھی ہوتی ہیں، لیکن عمل کی کوئی توفیق نہیں ہوتی، یا 4 دن عمل کرتے ہیں اور پھر اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان آئے تو مسلمان بن جاتے ہیں، رمضان جائے تو پھر ان کی زندگی ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے جیسے رمضان سے پہلے تھی۔ مجھے بتائیں کیا رمضان میں ان کا رب کوئی اور تھا اور رمضان کے بعد کوئی اور رب ہو گیا؟ پھر استغفر اللہ، کیا ایک رب نہیں ہے رمضان اور غیر رمضان میں؟ پھر ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہمارا رب تو وہی ہے، ایک اکیلا رب جو وحدہ لا شریک ہے، اس کو رب مان کر ہم نے اس کی ہدایت کو قبول کیا ہے، اور پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی رہنمائی کے مطابق ہی پوری زندگی کا سفر گزاریں، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ اپنے رب کو جا ملے۔ تو جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں جو مفید دعا، جو ہر بندے کی ضرورت ہے اور جو ہر بندے پر لازم ہے، اور جبکہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں ہم اس دعا کو مانگتے ہیں اور وہ ہم پر لازم کر دی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت کی دعا، کیونکہ انسان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہدایت کی اقسام بھی ہیں، ان میں سے ایک ہے عام ہدایت، یہ تمام کائنات میں تمام مخلوقات کو حاصل ہوتی ہے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کو اس کے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور اس کے لیے راستے کو آسان کیا ہے۔ یہی ایک عام ہدایت۔ مثلا جانور ہے، چرند پرند، سب کو پتہ ہے کہ ان کو کیوں پیدا کیا گیا، اور وہ دن رات اس میں لگے رہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی دی ہے، وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے۔ آپ بچے کو ہی دیکھ لیں، جب وہ پیدا ہوتا ہے ماں کے سینے سے لگائیں تو وہ دودھ چوسنے لگتا ہے، یہ کس نے سکھایا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اور جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو رونے لگتا ہے، یہ ماں تو نہیں سکھاتی کہ بھوک لگے تو رونا شروع کر دو، تو کون سکھاتا ہے؟ یقیناً اللہ۔ تو یہ ایک رہنمائی ہے جو اللہ نے انسانوں میں بنیادی طور پہ رکھی ہے، یعنی اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ خیر اور شر
ایک معیار ہے، یعنی فطری طور پر پتہ ہوتا ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری ہدایت، وہ کون سی ہدایت ہے؟ رہنمائی کی ہدایت ہے. یعنی اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو اتارا اور نشانیوں، کتابوں اور معجزات کے ساتھ ان کی مدد کی تاکہ لوگوں کو ہدایت دیں اور تاکہ وہ لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال لیں، ایمان اور ہدایت کے نور کی طرف لے جائیں. اور آپ دیکھیں تیسری توفیق کی ہدایت ہے، یعنی یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو ہدایت اور نیکی کے راستے کی توفیق دیتا ہے، کہ اللہ جن کو چاہتا ہے ایمان کی طرف ہدایت دیتا ہے اور جن کو چاہتا ہے ان کو کفر کی طرف رہنمائی کرتا ہے. توفیق دینے کی ہدایت کا تعلق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی دین کی ہدایت جو ہے انبیاء دیتے ہیں، علم کی ہدایت علماء دیتے ہیں، مگر توفیق کی ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جس کو چاہیے اللہ اس کو دیتا ہے، اور اللہ ہی بندے کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور رہنمائی کرتا ہے. جس کو چاہتا ہے ایمان کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی کی طرف جانے دیتا ہے. اور پھر جنت نمبر 4 جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت یا جہنم کی طرف ہدایت. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جنت یا جہنم کی طرف ہدایت دینا، اللہ مومنوں کو ہدایت دیتا ہے تاکہ وہ ہمیشگی کی جنت اور سلامتی کے گھر میں داخل ہوں، اور کافر کو جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اس راستے کی طرف رہنمائی کی تو جس پر چل کر آج ہم اس جنت میں پہنچ گئے، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. کتنی خوبصورت یہ بات ہے. اور اسی طرح جہنم کا راستہ بھی جو ہے وہ آپ جب گمراہی کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں تو گویا آپ جہنم کی طرف اس راستے کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی طرف پھر آپ کی رہنمائی ہوتی جاتی ہے. تو یاد رکھیے کہ انسان ہر کام میں ہدایت کا محتاج ہے، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کھانا پینا ہو یا واش روم جانا ہو. آپ دیکھیے ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں کہ کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کھانا پینا ہے، کیسے واش روم جانا ہے. اور ہمارے نبی نے ہمیں مردوں کو نہلانے اور دفنانے کا طریقہ بھی سکھایا کہ ان کو کیسے نہلانا ہے، کیسے کفن پہنانا ہے، وہ بھی تفصیلات بتائی ہیں. قبر کیسے کھودنی ہے، قبر میں لٹانا کس طرح ہے، وہ سب بھی بتایا ہے. کون سا معاملہ ہے جس میں ہمیں رہنمائی اور ہدایت نہیں دی گئی؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم سیکھتے ہی نہیں، اور نہ ہی اس راستے پر چلتے ہیں. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، سب کچھ عطا کیا ہمیں. پھر انسان اپنے ظاہر و باطن ہر کام میں ہدایت کا محتاج ہے، ہر کام میں. مثلا وہ کام جو بغیر علم و ہدایت کے کیے ان میں توبہ کا محتاج ہے. وہ کام جن میں اسے مکمل رہنمائی نہیں ملی اس میں مکمل رہنمائی کا محتاج ہے. وہ کام جس کے کرنے کا ارادہ ہے مگر قدرت حاصل نہیں ان پر قدرت کا محتاج ہے. جن کاموں کے کرنے کی قدرت تو ہے مگر ارادہ نہیں تو ان میں ارادے کا محتاج ہے. جن کاموں میں ماضی میں اس ہدایت ملی ان میں مستقبل میں بھی ہدایت کا محتاج ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ کس کس چیز کی ہدایت مانگے تو بات یہ ہے کہ وہ ہدایت جو بندے کو اپنے رب سے مانگنی چاہیے ان میں سے نمبر 1 ہے نافرمانیوں سے توبہ کرنے کی ہدایت مانگنا. جن گناہوں اور غلطیوں میں وہ گرفتار ہوا اور جب اس نے یہ گناہ کیے تو وہ ہدایت پر نہیں تھا، یعنی ایسا شخص پھر ہدایت کا راستہ کھو دیتا ہے. نمبر 2 اگر وہ موجودہ حالت میں ہدایت یافتہ ہے تو اللہ سے طلب کرے کہ اس کو ہدایت دے، یعنی اس کو ثابت قدمی کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے. لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کے صیام و قیام اچھے ہیں، نمازیں وقت پر پڑھ رہے ہیں، دین بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سب اچھا ہے، مگر پھر بھی کتنا خطرہ ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی ہم وہی کام دوبارہ نہ شروع کر دیں۔ اس کے لیے ہدایت کی دعا کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ سے دعا کرے کہ مستقبل میں بھی اس کو ہدایت دے جس طرح اس کو ماضی میں ہدایت حاصل ہوئی، اور وہ طلب کرے کہ اللہ نے اس کو پہلی ہدایت اور تقوی عطا کیا ہے، اس تقوی پر مزید عطا کر دے، عطا فرما دے، اور یہ طلب کرے کہ اللہ اس کو کامل ہدایت کی توفیق عطا فرمائے ان کاموں میں جس میں اس کو ہدایت کی عطا کی گئی ہے، کہ ایک طرح کی ہدایت حاصل ہے، دوسری حاصل نہیں ہے، تو اللہ اسے کامل ہدایت دے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کریں کہ ہم سب اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے، ثابت قدم رہتے رہے، تو اللہ سے ملاقات کے وقت بہت ہی زیادہ خوشگوار ماحول ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا دے کہ بندے میں تجھ سے راضی ہوں، اس سے بڑھ کر پھر خوشی کیا ہوگی، مجھے بتائیں۔ اور استقامت کتنی ضروری ہے، اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا اپنے نبی کو بھی حکم ہے اس بات پہ کہ استقامت کی عظیم منزلت کی وجہ سے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، سورۃ ہود کی آیت ہے۔ بس تم ثابت قدم رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ بندے کو ثابت قدمی کی شدید ضرورت ہوتی ہے، اشد ضرورت، کیونکہ ثابت قدمی پر قائم رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ دل کی حالت کے بدلتے رہنے کی وجہ سے استقامت کی ضرورت ہے۔ دل کے پلٹنے کی مثال آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پلٹتا رہتا ہے، اور دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو، کبھی سیدھا کبھی الٹا، یعنی ہمارے ارد گرد شبہات کی وجہ سے۔ پھر یہ دعا بھی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بھی ثابت قدمی کی دعا ہے۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ ام المومنین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کون سی دعا بکثرت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یہ دعا پڑھتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی وجہ دریافت کی گئی کہ آپ تو ہدایت پر ہیں، آپ کے لیے کیا ضرورت ہے اس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے راہ ہدایت پر قائم رکھے، جس کو چاہے گمراہ کرتے، اور اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے، یقین کریں، یہ سوچ کر نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، بہت دین کی باتیں کرتے ہیں، بہت کچھ آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت آگے ہیں دین میں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب وہ ویسے ہی نہیں رہے۔ اتنا ڈر لگتا ہے نا یہ بات سوچ کر کہ اگر ہمارے دلوں کو پھیر دیا رب نے تو ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے ثابت قدمی کی، ہدایت کی ہر لمحہ دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے یا رب۔ اور اب دیکھیں اس بات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہدایت پر ثابت قدمی کی اہمیت کیا ہے، کہ انبیاء کا ایمان کی کمی یا اس کے زوال کا خوف کھانا، جیسے یوسف علیہ السلام کی دعا تھی نا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین،
تو کیا مانگ رہے کہ اللہ مجھے فرما برداری کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، والحقنی بالصالحین۔ تو ایمان کی تجدید ہر انسان کی ضرورت ہے۔ استقامت کی ضرورت کے پیش نظر نماز کے ہر رکعت میں ہم اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ موت تک ثابت قدمی کا حکم ہے۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے تاکہ آپ کے پاس یقینی بات موت آ جائے۔ یعنی اللہ سے ہمیشہ اس طرح سے دعا کیا ہے کہ اللہ تو مجھے موت تک ثابت قدم رکھنا، موت تک۔ خود ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے، اور آج پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ خوف کھانا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اہمیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس رفتار سے صراط مستقیم پر چلیں گے نا ہم، اسی کے مطابق پل صراط سے گزریں گے پھر۔ یعنی جتنا جتنا انسان کا قدم اللہ کی طرف اٹھے گا اس راستے پر مضبوطی سے جم جاتا ہے، جس راستے کو اللہ نے اس دنیا کے گھر میں اپنے بندے کے لیے مقرر کیا ہے، اتنا ہی اس کا پاؤں اس راستے پر جمع ہوا ہوگا جو جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہے۔ جس رفتار سے وہ دنیا میں صراط مستقیم پر چلے گا، اسی رفتار سے وہ پل صراط پر چلے گا۔ پھر کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے وہاں سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ پلک چپکنے کی مانند گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا صرف اپنے ان کے انگوٹھے جو ہے وہ جہاں روشن ہوں گے وہ رینگ رینگ کر جائیں گے۔ تو انسان اپنی پل صراط پر چلنے کی رفتار کو دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کی رفتار سے ہی دیکھ لے کہ میں کس طرح ہوں، میں کتنا چلتا ہوں دین کے راستے پر، اور کتنی امید ہے کہ میں اس پہ پل صراط کے اوپر جو ہے میں تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا۔ آج دین کے راستے میں اتنی مشکل لگتی ہیں، دل نہیں مانتا، رکاوٹیں ہیں۔ آج تک وہ عمل نہیں ہم بہنیں چھوڑ سکے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ کتنے ایسے عمل ہیں جو ہم اپنے پیشن کے طور پہ کرتے ہیں۔ کیسے ہے دین پر ہم چل نہیں رہے اور پھر ہم چاہتے ہیں صراط المستقیم سے ہم گزر کے چلے جائیں فٹافٹ جنت میں۔ جنت کا ہر شخص دعویٰ کرتا ہے لیکن پل صراط کو بھولے ہوئے، اور وہاں سے کون گزرے گا؟ تیزی کے ساتھ جانا کس کا دل نہیں چاہتا؟ نیچے جہنم اور جہنم کے اوپر پل صراط۔ اور پھر آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے دیکھنا ہے، یعنی انسان اپنی پل صراط پر چلنے کی رفتار کو دنیا میں صراط مستقیم پر چلنے کی رفتار سے ہی دیکھ لے، یہ بالکل تنکے کے برابر، تنکے کی مثال کی طرح ہے، پورا پورا بدلہ ہے۔ فرمایا هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ ہر ایک کا وہاں معاملہ ہوگا اس کے عمل کے مطابق۔ دنیا میں جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی پل صراط پر معاملہ ہوگا۔ جیسے ہم اپنے دین پر دنیا میں جمے ہوں گے ویسے ہی وہاں قدم جم جائیں گے، پھر پھسلیں گے ہی نہیں ہم کیا اس کے اوپر سے۔ اور پل صراط کیا ہے؟ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز دھار اس کی۔ اب پھر کیا کریں کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں؟ تو اس کے کچھ اسباب دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ ہی ثابت قدمی عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ ایمان اور تقوی کو لازم کرنا۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایمان اور تقوی کو لازم کرنے سے نور نصیب ہوتا ہے، یعنی اس راستے پر چلنے سے جو ہے ہمیں آسانی ہوگی۔ پھر قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، قرآن سے مسلسل رہنمائی لینا، ہمیشہ جڑے رہنے سے، تلاوت کے ساتھ حفظ، تدبر، اس میں غور و فکر کرتے رہیں، اور پھر جب یہ سب کریں گے تو عمل میں بھی آئے گا، اور یقیناً پھر دین کا راستہ پھر جو کیا ہوگا وہ سیدھا راستہ ہوگا جس کے اوپر آپ چل رہے ہوں گے۔
پھر علم کے راستے پر لگے رہنا، اس پر جو ہے نا علم کے راستے پر ہمیشہ لگے رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی علم کی راہ پر چلتا رہے تو اللہ اسے جنت کی راہ پر چلا دے گا، کیونکہ علم سے سینہ کھلتا ہے۔ انبیاء و صالحین کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے پاس سیرت صحابیات ہے، سیرت النبی ہے، سیرت الصحابہ ہے، ان کو پڑھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی صحابی یا صحابیہ کی سیرت کو پڑھیں اور آپ کے دل نرم نہ ہو اور آپ کے آنسو نہ آئیں۔ ان کے واقعات پڑھ کر کیسے صبر کیا تھا انہوں نے، کیسے کیسی قربانیاں دی تھی، کیسے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے تھے ان کے اوپر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے، سوچ کر کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ سوچے ذرا کیا معاملات تھے، کبھی دل نہیں ہلتا؟ ان کو پڑھا کریں تاکہ دل نرم ہو، آپ کو اللہ کی یاد آئے، اور جب آپ پڑھیں گے دل میں نرمی آئے گی تو پھر ثابت قدمی ملے گی، کیونکہ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ آخری وقت تک جمے رہے، کچھ بھی ان کے ساتھ کر دیا وہ نہیں ہٹے، وخواہ خواتین تھی یا مرد تھے، سب کے سب ثابت قدم رہے۔ ان کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوگی۔ انبیاء کے واقعات کا مقصد دل کو ثابت قدم رکھنا ہے، اس لیے واقعات کو پڑھے کریں، سیرت النبی کو پڑھیں، باقی انبیاء کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کیا کچھ نہیں انہوں نے برداشت کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی آپ دیکھیں، آگ میں پھینک دیا تھا پھر بھی ثابت قدم رہے، ذرا نہیں گھبرائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ثابت قدمی دیکھیں، فرعون نے جو مرضی کر لیا لیکن وہ اپنے ثابت قدم ہی رہے۔ اور پھر فرعون کی جو جادوگروں کی ثابت قدمی دیکھیں آپ، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے، لیکن وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ پھر اللہ کی راہ میں محنت، کوشش کرتے رہنا، اللہ کے دین کا کام کریں اور ہمیشہ کرتے رہیں، اور شیئرنگ کے ساتھ، یعنی جمنا آسان ہو جاتا ہے نا، جب ایک کی بجائے دو لوگ ہوں، دو کی بجائے تین لوگ ہوں تو ایک دوسرے سے شیئر کیا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دین پہ ثابت قدمی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ پھر نیکی اور اطاعت کے کاموں میں لگے رہا کریں، آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے دوسروں کو سکھا دیں، جو بھی آتا ہے آپ کو، کوئی ہنر آتا ہے وہ آپ دوسروں کو سکھا دیں۔ مثلا آج کل بچیاں پڑھ لکھ کے شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ گھر گرہستی کو نہیں جانتی ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے گھروں کو کیسے سنبھالنا ہے، اب آگے جائیں تو پھر مشکل۔ تو ان کو سکھائیں، ان بچیوں کو، آپ کی کوئی بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، کوئی عزیز ہیں، کوئی اقارب ہیں، ان کو کہیں آئیں میں آپ کو کوکنگ سکھاتی ہوں۔ یعنی نیکی کے مواقع بہت ہیں، اطاعت کے کام ہے نا، یہ آپ ان کو سکھا رہی ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، کیونکہ کبھی بھی یاد رکھیے گا گھر بن نہیں سکتے اگر بچیوں کو گھرداری نہیں آتی، ان کو گھرداری ضرور سکھائیں۔ اللہ نے آپ کو یہ توفیق اور ہنر دیا، آپ سکھا دیں ان کو۔ ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ فیملیز میں رہتے تھے لوگ، خاندانوں میں رہتے تھے، تو صرف ماؤں سے نہیں سیکھتے تھے، باقی لوگوں سے بھی سیکھ لیتے تھے، لیکن آج کل ہم الگ الگ جیسے رہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو ویسے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں سکھانا چاہتے، اور اگر وہ پڑھائی کر رہے ہیں یا کچھ ایسی محنتوں میں ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر ان کو کوئی بڑا جو ہے، کوئی بہن ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی پیارا ہے، وہ کیوں نہیں قربانی دیتا؟ یہ بھی تو آپ کی صلاحیت ہی ہے نا، ان کو ہنر سکھانا چاہیے۔ پھر اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے، ایک نیکی اگلی نیکی کے دروازے کھولنے کا باعث بنتی ہے۔ پھر اسی گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اسی طرح گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچنا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی ڈریں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی بات نہیں، بس ہو گیا، ہو گئی غلطی، کوئی بات نہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ دیتے،
یہ پتہ ہی نہیں کہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر ہدایت میں ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنے چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایمان کی بھی تجدید کریں اور نیک لوگوں کے بیچ میں جایا کریں، جہاں آپ کو لگے کوئی پرہیزگار لوگ ہیں ان کے بیچ میں جا کے بیٹھیں۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے یقین اور ایمان بڑھتا ہے۔ اہل ایمان کی مجلس تلاش کیا کریں اور وہاں جائیں، ان کی صحبت سے ایمان بڑھائیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا کہ آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ایک گھڑی ایمان لے آئے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی ایمان کو بڑھائیں، مومن کے ساتھ کا فائدہ اٹھا لیں۔ خود کو فتنوں سے بچا کر رکھنا چاہیے، ان سے دور رہیں، یعنی شر کا دروازہ بند رہنا چاہیے، شر کے دروازوں کو نہ کھولا کریں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں زبان کو مستقیم رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ سوچے کیا بولتے ہیں، کس طرح دوسروں سے بات کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ زبان کی وجہ سے بہت سے فتنے نکلتے ہیں اور انسان بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن اپنی ذات پر نگران ہے، اللہ عز و جل کے لیے اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حساب آسان ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حساب مشکل ہوگا جنہوں نے اس معاملے میں اپنا محاسبہ نہ کیا۔ لہٰذا اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور دیکھیں میں کہاں غلط ہوں، اس کی اصلاح کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ آج اللہ نے مہلت دی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کوشش کریں، اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، تنہائی میں بیٹھیں، دیکھیں میں کہاں کہاں غلط ہوں، اپنی غلطیوں کی توبہ کریں، اور پھر اللہ کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ اللہ ثابت قدمی عطا کرے۔ پھر جہاں ہمیں ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے جن سے ثابت قدمی ملتی ہے، وہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ثابت قدمی کی راہ میں رکاوٹ بننے والے امور کون سے ہیں۔ ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ نفس کی خواہشات۔ بس جب انسان اندھا دھند اس کے پیچھے چلتا ہے، جب چاہا سو گئے، جب چاہا اٹھ گئے، رات کو جاگتے گزارتے ہیں کہ جی رمضان ہم نے جاگ کے گزارنا ہے، کبھی موبائلوں پہ، کبھی فونوں پہ، کبھی، ٹھیک ہے کچھ لوگ عبادت میں بھی لگے رہتے ہوں گے، لیکن اکثر لوگ نفس کی خواہشات کے پیچھے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہم ساری رات جاگے، اب کیا ہوا، سارا دن سو رہے، سارا دن سوئے رہتے ہیں۔ ظہر کے بھی اکثر لوگوں کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظہر چھوڑ کے عصر کے ساتھ اٹھ کے ظہر پڑھتے ہیں۔ یہ کس کی بات ہے، نفس کی مانی تھی نا، نفس نے کہا سو جاؤ، سوئے گے، نماز کا وقت آتا ہے نفس کہتا ہے بھی نہ پڑھو، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ نہیں ماننا، ہم نے اپنے نفس کو کیا کرنا ہے، اپنے قابو میں رکھنا ہے، اس کی لگامیں کھینچ کے رکھنی ہے ہمیں۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ نفس کیا کرے گا، پھٹکنے کا سبب بن جائے گا۔ پھر آیات سے صاف نکل جانا، فرمایا سورۃ الاعراف میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، اور انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی، وہ ان کی پابندی سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ جب آپ یعنی ہٹ جاتے ہیں، ثابت قدمی چھوڑ دیتے ہیں
اور دین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے۔ فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، اور نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہو، شاید یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں۔ کیا سمجھ آئی ان آیات سے؟ یعنی خود پسندی اور لمبی آرزویں جو میں کر رہا ہوں بس وہ ٹھیک ہے، خواہش نفس سے یہ بس اپنے طریقے کو صحیح سمجھنا، کسی دوسرے کی بات کو سننا ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، لمبی آرزویں رکھنا، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ہم اتنا پڑھ لیں گے، ہم اتنا دے دیں گے، ہم اتنا کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر کیا ہے؟ کرنا کرانا کچھ بھی نہیں۔ پھر دنیا کی رنگینیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر یقیناً دنیا برسا دی جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کر دے، یعنی دنیا کی مزید طلب، اور دنیا مل جائے اور اچھی ہو جائے بس۔ پھر بری ہم نشینی، یعنی جن کے اندر کوئی خوف نہیں، ان کی صحبت میں رہنا، یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو خود پسند بنا دیتا ہے، یہ آپ کو نفس کی طرف لے جائے گا، اللہ کی طرف نہیں۔ نفس کی پیروی کرنے لگیں گے کیونکہ بری صحبت ہے وہ۔ اس لیے اپنی صحبتوں کو پہچانا کریں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، کن لوگوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ثابت قدمی بہت ضروری ہے، اگر ثابت قدمی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی۔ ثابت قدمی کے فائدے بہت ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ دنیا کی نعمتوں کا ملنا ہے، دوسرا خوف اور غم سے بچانے کا باعث ہے، اور پھر تیسرا ہے استقامت، فرشتوں کو نزول کا سبب، فرشتوں کی دوستی ملنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة۔ فرمایا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، کیا کرنا ہے؟ دین پر ڈٹ گئے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو، اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی۔ ثابت قدمی سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی خود بھی فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کا پھر کیا ہوں؟ دوست ہوں۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ ولی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ استقامت، پھر اللہ کی اطاعت میں ہی بوڑھا ہو جانے کا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال مومن کا نور ہے۔ اسلام میں جس آدمی کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو ایسے ہر بال کی وجہ سے اس کو نیکی ملتی ہے اور اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ یعنی دین کے راستے پر چلتے چلتے آپ کے بال سفید ہو گئے، ایسے نہیں سفید کہ ہم مسلمان ہیں سارے سفید بال لے کے بیٹھے ہوئے، نہیں، دین کے راستے پر چلتے چلتے آپ کے بال سفید ہو گئے تو ہر بال کے بدلے نیکی اور ہر بال کے بدلے درجہ بلند۔ ہمارے سر میں سوچے کتنے بال ہیں، کوئی گن ہی نہیں سکتا، اتنے بال ہیں۔ تو پھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ پھر مرتے دم تک عبادت کا اجر بھی ہے۔ عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ بنو قداعہ میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ یعنی یہ استقامت کا فائدہ ہے، یعنی جس نے اپنی زندگی استقامت پر گزاری اس کا انجام پھر ایسا ہوگا۔ کن کے ساتھ ہوگا؟ صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ تو کیا کرنا ہے؟ استقامت بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی صحبتوں کا خیال رکھیں، کہیں بھٹک نہ جائیں آپ، ان لوگوں کے بیچ میں اٹھے بیٹھیں جو لوگ آپ کو دین کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں پر آ رہے ہیں، آپ کوشش کیا کریں اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے کر آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بات ان کے دل کو لگ جائے اور وہ دین پر ثابت قدم ہو جائے۔ اپنے رمضان کو ایسے نہ جانے دیجیے گا، کچھ سیکھ کر، کچھ سمجھ کر، کچھ عمل کر کے اس رمضان کو جانے دیجیے گا۔ ایسے نہیں کہ ہم بعد میں ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، یہ بہت خوبصورت موقع ہے۔ آپ کو پتہ ہے تنہائی جو ہے اور فراغت یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل بہت فرصت ہوتی ہے رمضان میں، وقت ہوتا ہے کہ ہم زیادہ دیر بیٹھیں، اللہ کی باتیں کریں بھی، اور اللہ کے کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، ایسی مجلسوں میں جائیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کھانے پینے کی اتنی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اب دوپہر میں بھی کھانے ہیں، رات میں بھی کھانے، اتنی فکر نہیں ہوتی ہے، تو زیادہ وقت کہاں لگانا ہے؟ اللہ کے راستے میں لگا دیں، اللہ ثابت قدمی عطا کرے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے ثابت قدمی، اور یہ ہر ایک کو نصیب ہو جائے تو اور کیا چاہیے، لیکن جو خواہش نفس کا بندہ ہوگا اس کو نہیں ملے گی یہ۔ اس لیے خود کو چیک کریں، اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ میں کیا ہوں، میں کس کی مانتا ہوں۔ کیا حی علی الصلاح و حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو میں نماز کی طرف دوڑتا ہوں، یا میں کیا کرتا ہوں کہ میں اگنور کر دیتا ہوں؟ اس لیے اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں، اور صرف رمضان میں نہیں ہے جانا مسجدوں میں۔ رمضان میں تراویح کے لیے خواتین اور مرد سب نکلتے ہیں، سب جا رہے ہوتے پڑھنے کے لیے تراویح، اور دن میں بھی 5 وقت کی نمازیں کے لیے نکل رہے تھے، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں اکثریت رات کو نکلتی ہے، کیونکہ عورتیں تو دن میں نہیں ہوتی ہے نا، 5 وقت کی نمازوں کے لیے تو نہیں جاتی ہیں، لیکن رات کو تراویح کے لیے وہ نکلتی ہیں، کیا موقع اچھا ہے اور جانا بھی چاہیے، چلی جاتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں میں نے بہت سے ایسے مردوں کو بھی دیکھا جو عام دنوں میں رمضان کے علاوہ فرض نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتے تھے، لیکن تراویح کے لیے بھاگے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں تراویح نفل عبادت ہے، اس لیے صرف نفل کے لیے نہیں کرنا، نفل پڑھیں آپ، بہت زیادہ پڑھیں، جتنے مرضی پڑھیں آپ، لیکن اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، دھیان رکھنا ہے، وقت کا خیال، اپنے سونے اٹھنے بیٹھنے کا خیال کہ میں کہیں کچھ گنوا نہ دوں، کوئی لمحہ جائے نہ میرے ہاتھ سے۔ آپ جب ٹرینڈ ہو جائیں گے نا، آپ دیکھیں 11 مہینے آپ غلطیاں کرتے ہیں، اور 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے مغفرت کا، اس میں مغفرت بھی کر لو، آپ ٹریننگ بھی کر لو، کس چیز کی؟ آنے والے 11 مہینوں کی، تاکہ آپ جب رمضان کے بعد بھی جائیں تو آپ صاف اور شفاف ہوں، آپ اندر اور باہر سے پکے مومن ہوں۔ ایسے نہ ہو کہ خول چڑھائے میں آج کل، بس آج کل چادریں اوڑھ لی ہیں، دوپٹے اوڑھ لی ہیں کہ جی آج رمضان ہے، اس کا احترام ہو رہا ہے۔ اللہ کا احترام نہیں ہے، اللہ تو 12 مہینے ہوتا ہے، رمضان میں بھی وہی رب ہے اور بعد میں بھی وہی رب ہے۔ تو اس لیے اگر احترام کرنا ہے تو اللہ کا کریں، وہ ذات، وہ ہستی جس کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو کسی ایک نعمت کا نہیں کر سکتے، اس رب کے سامنے عاجز ہو جائیں، روئیں اور تڑپیں، جتنا آتا ہے نا اسی کو معمول بنا لیں، اسی پر جم جائیں۔ انسان ایسا ہوتا ہے نا، کچھ عرصہ
اپ اینڈ ڈاؤن چلتی رہتی ہے بندے کے ساتھ. اب آج آپ تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، آج آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، اب تہیہ بھی کر لیا کہ میں نے نا اب چھوڑنا نہیں ہے، لیکن جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے پھر آپ سے وہ چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑتے چلے جاتے ہیں. اس وقت نا واپس پکڑا کریں کہ نہیں میرے ہاتھ سے کیوں نکل رہا ہے. دو چیزیں سوچا کریں. ایک تو یہ کہ میں نے رب سے عہد کیا تھا ثابت قدمی کا، اور اللہ میں نے اب انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑنا، اور اب میرے سے کیوں چھوٹ رہا ہے، کہیں یہ نہ میری پکڑ ہو جائے. دوسرا یہ دیکھیں کہ میں کسی مصیبت میں تو نہیں. مصیبت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ سے نیکی کی توفیق چھن رہی ہوتی. پھر آپ سوچیں کہ میں کہاں ہوں، کہ میرا ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا، کیوں میرے اذکار چھوٹ رہے ہیں، کیوں میری قیام اللیل چھوٹ رہی ہے، کیوں روزوں کے اندر وہ میرا خشوع نہیں ہے، کیوں میں قرآن نہیں پڑھ پاتے. جب بھی قرآن اٹھاؤ نیند، جب بھی قرآن اٹھاؤ نیند، 24 گھنٹے بس نیند ہی نیند. کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں نہیں میں اس طرح پاتی؟ کیا وجہ ہے؟ لہٰذا اپنے آپ کو خود کھینچ کر لائیں اور واپس لائیں، اور دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ثابت قدمی عطا کرتا ہے. وہ بڑا مہربان رب ہے، وہ انتظار کرتا ہے میرا بندہ اس طرف پائے، اور وہ اپنے بندے کو ہدایت کے راستے پر چلا دے. اب آتے ہیں ہدایت پر ثابت قدمی کی دعاؤں کی طرف. ایک تو وہی دعا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. پھر ہے ہدایت کے بعد دل ٹیڑھا ہونے سے بچنے کی دعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. یعنی دعا میں سے یہ وہ چیز ہے جو اپنے مقام میں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ جس کو استقامت نصیب ہو گئی، ان کاموں کا کرنا نصیب ہو گیا جو اللہ کو پسند ہے، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. روٹین ایک دن میں نہیں بنتی ہے نا، آپ نفس کو عادی بنائیں. اور جس کے لیے دعا ضروری ہے کہ بہت زیادہ پڑھیں اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلا دیا ہے. اور پھر آپ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، واپس نہیں پھرنے دینا. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، روک لے ہمارے دلوں کو، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. یعنی یہاں پہ پھر اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی رحمت کامل جانا بہت بڑی نعمت ہے. جس کو یہ مل گئی سمجھ لیں گویا کہ بہت بڑی نعمت مل گئی ہے. دنیا میں کفایت، قناعت کا مل جانا، یہ بھی رحمت ہے. جو کچھ پاس ہے اس پہ خوش ہے وہ، لیکن رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کتنا سکون ہے اس بات پہ. پھر موت آئے تو آسانی ہو جائے، یہ بھی رحمت ہے. قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا آسانی سے جواب دے پانا، یہ بھی رحمت ہے. قیامت کے دن گناہوں کی بخشش کا ہو جانا اور جنتوں کو پا لینا، یہ بھی رحمت ہے. اس دعا میں رحمت مانگ رہے ہیں، اور درود شریف پڑھنے سے بھی رحمت ملتی ہے. لہٰذا کیا کرنا ہے؟ کثرت سے بھی درود شریف پڑھا کریں. اور خاص طور پر ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم افطاری سے پہلے دعا مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی امید میں کچھ دیر پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں. اس میں کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی تبھی رحمت نازل ہوگی. پھر صبر اور اسلام پر خاتمے کی دعا بھی کیا کریں. وہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، انڈیل دے اللہ، تاکہ ہمارا دل قوی ہو جائے. لیکن کس نے دعا مانگی تھی؟ یہ فرعون کے دربار میں جادوگروں نے دعا مانگی تھی.
اللہ تو ہمارے اندر ہے، ہمارے پروردگار صبر کو انڈیل دے اور ہمیں مسلمان فوت کرنا، فرما بردار فوت کرنا، اور ایمان کے محبوب بن جانے کی بھی دعا ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور کفر اور فسق اور عصیان کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنا، آمین۔ اے اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھ کر فوت کر اور مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھ، اور ہمیں صالحین سے ملا دے، اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم فتنے میں پڑے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے صراط المستقیم کی یہ مانگنے کے لیے۔ پھر دین پر ثابت قدمی کی دعا جو ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ پھر دل کا اطاعت پر جمع رہنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اللہ، کسی دوسری طرف نہ پھر جائیں۔ ہدایت اور پاک دامنی کی دعا بھی کیا کریں کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اس دعا میں 4 چیزیں مانگی جا رہی ہیں، کیا کیا ہے؟ ایک ہدایت، ایک تقوی، ایک پاک دامنی اور بے نیازی۔ مجھے بتائیے ہدایت مل گئی تو وہ کتنا بڑا کامیاب ہوگا انسان، اور جس کا تقوی حاصل ہو گیا وہ تو پھر سبحان اللہ کتنی بڑی کامیابی پا گیا، اور پھر جس کی پاک دامنی جو دامن پاک رہے، اور پھر بے نیازی کا سوال، کتنی خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھ لیا کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ پھر اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ چھوٹی سی دعا ہے، اپنی زبان پہ یاد کر لیں، 2 لفظ ہیں، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی۔ یہ دعا بار بار تکرار کے ساتھ پڑھا کرے، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ، سیدھا رکھ اللہ، ٹیڑھا نہ ہو جائے ہم، اللہ ہمیں سیدھا رکھ۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی مانگا کرے۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمة علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں۔ دیکھ لیں پھر وہ ثابت قدمی اور پختگی کی بات آئے گی، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ دعائیں پڑھ کر اور دعائیں سن کر دل میں ایسا سکون اترتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دعا اتنے جامع الفاظ سے مانگی ہے کہ جو دعا پڑھو لگتا ہے یہی میری ضرورت تھی، یہی وہ تھی جس کے الفاظ نہیں ملتے تھے ہمیں۔ پھر ہر کام کا انجام جو ہے
بخیر ہونے کی دعا مانگا کریں کہ سارے کام جو ہے بخیر و خوبی مکمل ہو جائیں. وہ ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. پھر اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اے اللہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندے کے درمیان فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اختلاف کی ان باتوں میں تو مجھے اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھا، کیونکہ تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. پھر اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تدلنی انت الحی الذی لا يموت والجن والانس یموتون. اے پروردگار میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا. اے مالک میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں. کوئی برحق معبود نہیں سوائے تیرے، اس بات سے کہ تو بھٹکا دے مجھ کو. تو وہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مرتا، جن اور آدمی مر جاتے ہیں. اس بات سے کس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کہ تو ہمیں بھٹکا دے. اللہ تو اس بات سے پناہ مانگتے ہیں. اللہم انی اسألک عملا بالحسنات، یہ نیکی کی توفیق اور فتنوں سے بچنے کی بہت خوبصورت دعا ہے. اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات واذا اردت فی قوم فتنة وانا فیہم فاقبضنی الیک غیر مفتون. اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا. پھر اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمة على الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. اللہ ایک اور ہے ایمان کے محبوب بن جانے کی دعا. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. پھر اللہ کے عالم الغیب ہونے کے وسیلے سے دعا کرنا. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک على الخلق احینی ما علمت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی. اللہم واسألک خشیتک في الغیب والشہادة واسألک کلمة الحق في الرداء والغضب واسألک القسط في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هدى مهتدين. اے اللہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کی بدولت مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے. اے اللہ، اور میں غیب اور حاضر میں تجھ سے ڈرتے رہنے کا سوال کرتا ہوں. رضامندی اور غضب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق چاہتا ہوں.
محتاجی اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں، نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں، موت کے بعد اچھی زندگی کا طالب ہوں، تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا آرزو مند ہوں، تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، بغیر کسی نقصان پہنچانے والے تکلیف کے اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنہ کے۔ اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ آپ دیکھیں تمام دعاؤں میں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ ہر دعا کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسے الفاظ تو پہلے کبھی ہم نے نہ سنے تھے نہ پڑھے تھے۔ لہٰذا اپنی زبان میں جو خود اپنے لیے کوئی حاجت ہے اس کو ضرور مانگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو لے کر ان کے جیسے آپ لوگوں کے پاس ابھی آ رہے ہیں PDF تیار آ رہے ہیں، ان دعاؤں کو ایسے ہی پڑھا کرے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ ہر دعا کے اندر اتنا کچھ ہے کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ لہٰذا مسنون دعاؤں کو پڑھیں اور ثابت قدمی اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے اور اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمارے دلوں کو واپس نہ پھیرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔